جس کے اندر ذکر ابا عبداللہ حسین. آپ دیکھ لو شیعہ بچوں کو، دوسرے مسلمانوں کے بچوں کو، وہ خود بولتے ہیں کہ شیعہ ہم سے الگ ہیں. الگ کیوں ہیں؟ مجلس کی وجہ سے، ماتم کی وجہ سے. کیونکہ آپ ماتم نہیں کرتے ہو، آپ مجلسوں میں نہیں آتے ہو، آپ جلوسوں میں نہیں آتے ہو. یہ صرف گریا نہیں کہ شیعہ خود کو مارتے ہیں، یہ صرف آنسو نہیں جو آنکھوں سے گرتے ہیں، یہ فلسفی ہے، اس کے اندر درس ہے. کیونکہ جس ماں کی گود میں اپنا بچہ ہو، پھر وہ یہ سنے کہ کربلا میں کوئی اصغر تھا، پھر روا کے تمنا کر رہی تھی کہ اصغر ایک کاش تو جوان ہوتا، میں تجھے حسین کو قربان کرتی. جو باپ پر شہزا تھے اور یہ سنے کہ حسین نے اکبر کے لاشے کو اٹھایا تھا، کہ رو تو رہا لیکن یہ سننا اور رونا اس کے وجود پہ اثر کون سا ڈال رہا ہے؟ علی اکبر کے مسائل والدین کو بہادر بناتے ہیں، علی اکبر کے مسائل ماؤں کے دلوں کو مضبوط بناتے ہیں. جب یہ بچپن سے سنو گی، رباب نے سر قربان کیا، حسین نے اکبر قربان کیا، بیویوں میں پروان قاسم قربان کیا، عباس نے بازو قربان کیے. اب اس مجلس میں حسین پہ رونے والا کبھی بزدل نہیں بنے گا، بہادر بنے گا. کیونکہ بچپن سے ایک درس دیا جاتا ہے، شہادت شہادت شہادت. اب جو شہادت کو سنتا ہے وہ کبھی بزدل نہیں ہوتا، وہ بہادر ہوتا ہے. دیکھیے آئیڈیالوجی کیسے بنتی ہے؟ فکر کے ذریعے. فکر کون بناتا ہے؟ معاشرہ. مجلس حسین بھی کیا بنا رہی ہے؟ آپ کی فکر بنا رہی ہے. غیر محسوس طریقے سے آپ کی فکریں بن رہی ہیں. آپ آتے ہو شہادت سنتے ہو، عشق شہادت پیدا ہوتا ہے. آپ آتے ہو موت کا ذکر سنتے ہو، خوف موت ختم ہو جاتا ہے. انڈائریکٹلی جب روتے ہو تو دلوں کو مولا سے نرم کر رہے ہوتے ہیں، کثارتیں مٹا رہے ہوتے ہیں، ایک ایسا نرم کر دیتے ہیں. اب جو علی اکبر کے روئے کیسے ممکن ہے؟ یہ فلسطین کے یتیم بچوں کے روئے. دل نرم ہو چکا نا. جب دل نرم ہوگا تو یہ مظلوم کے لیے کیا کرے گا؟ روئے گا. جب عزیز و مال بنے گا، اپنی کھانے کی فکر میں ہوگا، اپنی چیزوں کی فکر میں ہوگا. یہ کیوں شیعوں کا دل مظلوموں کے لیے دھڑکتا ہے؟ کیونکہ شیعہ 1400 سال سے کربلا کے مظلوم پہ ہو رہا ہے. جمعۃ الوداع کس نے کا مناؤ؟ شیعوں نے کا مناؤ. بڑی سے بڑی ریلیاں فلسطین کے لیے شیعوں نے کا نکالو. کیوں؟ کیونکہ اس مقصد میں یہ فکر بنائی جاتی ہے. مجلس ادا فکر بنانے کے لیے، مجلس ادا اصلاح نسل کے لیے. مجلس میں آؤ گے تو خاندان بھی بچے گا، مجلس میں آؤ گے تو بچے بھی بچیں گے، مجلس میں آؤ گے تو دین بھی بچے گا. جگہ جگہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں. دیکھیے ایک لفظ ہے سپر پاور. سب کہتے ہیں پورا مڈل ایسٹ امریکہ کیا ہے؟ سپر پاور. ٹرانسلیشن جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے. فکر بنی. میں نے کسی مجلس میں پوچھا کہ سپر پاور کون ہے تو سب کوئی مجلے کا بچہ امریکہ. میں نے کہا جس طرح تمہارے بچوں کو نعرے حیدری یاد ہے، کہ جس طرح ان کو یہ بھی یاد ہے کہ وہ کیا ہے؟ سپر پاور. فکر بنا دی. اب جس کے کانشیس یا سب کانشیس میں یہ چیز چلی گئی بچپن سے کہ وہ کیا ہے؟ سپر پاور ہے، سپر پاور ہے. یہ بڑا ہو کے کبھی اس کے خلاف سوچے گا؟ کبھی سوچے گا کہ میں بھی اس سے لڑ سکتا ہوں؟ کبھی نہیں سوچے گا. کیونکہ بچپن سے اس کے ذہن میں ڈالا گیا تو اس کے پاس اسلحہ بھی جاتا ہے، پیسہ بھی جاتا ہے، طاقت بھی جاتا ہے. کل اس نے آپ کے ناموس کا ہاتھ ڈالا، کل اس نے آپ کے ملک کا ٹیک دیا. کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں کے ذہنوں میں چیز ڈالی گئی کہ وہ کیا ہے؟ سپر پاور ہے. تو کبھی بھی آپ ہمت نہیں کرو گے اس کے خلاف سوچنے. ایک یہ سوچ ہے، ایک سوچ ہے حسین بن علی کی. کربلا 72 مسئلے مقابل 30,000 کا لشکر. جتنے دیکھنے والے تھے کہہ رہے تھے 30,000 کیا ہیں؟ سپر پاور ہے نا. اسلحہ زیادہ، پیسہ زیادہ، طاقت زیادہ، سب چیز یزید کے سپاہی کے پاس زیادہ. مولا حسین ایک طرح سے نہتے ہیں، کچھ بھی نہیں. 72 لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے 14 سال کا، 17 سال کا، 18 سال کا. یہ فوجی ہیں مولا حسین کے. تب بتائیے ایک عقل مند، عقل دنیاوی کی بات کر رہا ہوں، وہ 30,000 کی طرف جائے گا یا 70 کی طرف؟ زیادہ کے پاس جاؤں کہ یہاں آؤں گا تو مارا جاؤں گا. وہ کون سی سوچ تھی جس نے ہر سے 30,000 چھڑوائے اور 70 کے پاس بھجوایا؟ یہ فکر ابا عبداللہ ابن فئۃ قلیلہ. اللہ کہتا ہے کئی سے چھوٹے چھوٹے گروہ تھے جن کو ہم نے بڑے بڑے گروہوں پہ کیا دی؟ بتا دی. مسئلہ بدن کے جانے کا نہیں ہے، کمال کمال حوصلہ حسین ہے.
کتنا بلند حوصلہ تھا امام حسین کا کہ 30,000 کے لشکر کے مقابلے میں کیا ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. تو فکر بچپن سے بنائی جاتی تاکہ یہ نسلیں کیا بنے، ڈرپوک بنی. پر شہزاد آپ کو ڈرپوک بننے نہیں دیتا. یہ کون تھے جنہوں نے ان کے پرچموں کو پاؤں کے نیچے رکھ کر رودا؟ یہ وہ تھے جو علی بن ابی طالب کے ماننے والے تھے. ربط تاریخ سے خندق میں عمرو بن اسود جب آیا، اے محمد ہے کوئی بہادر بھیج میری طرف. للکار کرا رسول نے کہا کون ہے اس کتے کا منہ بند کرے گا؟ سارے مسلمان سن رہے تھے، کوئی اٹھنے کی نہیں کرتا تھا نا. پیچھے سے آواز آتی تھی نہیں اٹھنا، چپ پر بابا ہے بھائی. فکر بڑا کام کرتی ہے، انسان کی حوصلے کو پس کر دیتی ہے. اگر کوئی بیچارہ اٹھنا بھی چاہتا تھا نہیں اٹھنا، اسے ایک پکڑا کھاتا ہے، نہیں اٹھنا، یہ اٹھنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے تجھے تو پٹک پٹک کے مارے گا. کسی میں ضرورت نہیں جو اٹھے. لیکن اس زمانے کے کون اٹھا؟ نام علی بن ابی طالب تھا، لقب حیدر تھا. تو پتا چلا اس زمانے کے مرحبوں کے مقابلے میں بھی علی اٹھ رہے تھے، اور آج کے ظالموں کے مقابلے میں بھی علی کے ماننے والے علی خان نہیں اٹھ رہے ہیں. کون سی فکر علی بن ابی طالب نے سنا کہ بہادر ہے، حوصلہ امیر المؤمنین کا. امیر عبداللہ تو علی پہ ترس آ رہا تھا کہ جوان میرے مقابلے میں نہ مارے جاؤ گے. امام نے کہا میرے بدن کو نہ دیکھ، علی کے حوصلے کو دیکھ. اور اس یہودی نے جب مولا کے بدن کو دیکھا نا کہ یقین نہیں آتا اس بدن نے اتنے بڑے بدن کو دکھاڑا. اب تصور کریں کہ دل میں بکرا گائے وہ ہوگا کتنا بڑا. تو مجھے یقین نہیں آتا کہ اس بدن نے جو نارمل بدن ہے اور اتنے بڑے بدن کو جس کے سامنے وہ لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے بچھاڑا. امام نے فرمایا میرے جسم کو نہ دیکھ، کیونکہ میں نے جسمانی طاقت سے نہیں، میں نے روحانی طاقت سے بچھاڑا تھا. یہ حوصلہ یہ کون دیتا ہے؟ مجلس حسین ابن علی. مجلس کا مقصد معاشرہ بنانا، مجلس کا مقصد نسلوں کو بہادر بنانا. جو لوگ مجلس سے جڑے رہے ان کی نسلوں نے دین کو نہیں چھوڑا. یہ مجلس ہے جو ماؤں بہنوں کی چادروں کی حفاظت کرتی ہے.